سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ تم میں سے جنہوں نے پیٹھ پھیری جس دن کے دو جماعتیں آپس میں مد مقابل تھی، آمنے سامنے تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پختہ بات یہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا ہے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا، ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں، حلیم ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ غزوہ احد سے متعلق گفتگو چلتی ہوئی آ رہی، اور اس غزوہ کے اندر مسلمانوں میں بڑی افراتفری پھیل گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باوجود زخمی ہونے کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلایا بھی، پکارا بھی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا نبی ادھر ہوں۔ لیکن اس گمسان کی جنگ کے اندر کوئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو پتہ نہ چلا، اور وہ تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں پھر گئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں بہت کم مسلمان تھے جو ثابت قدم ہو کر جم کر لڑتے رہے، ورنہ اکثریت ایسی تھی یا کچھ ایسے تھے کہ وہ میدان جہاد سے دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ کوئی تو صرف اسی بنا کے اوپر کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور کچھ اپنی جان بچانے کی خاطر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور کچھ تو ایسے جن کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جب ان کو یہ پتہ چلا تب انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس طریقے سے بہرحال کوئی بھی صورتحال ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک اکثریت دائیں بائیں ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ذہنوں کے اندر یا ان کے کانوں کے اندر یہ آواز نہیں پڑ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادھر ادھر ہو جانا اور یہ سارا کچھ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو بعض بداعمالیاں ان کو کیا کروا دیں، یاد کروا دیں، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا ہے پیش آیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ جو جتنی بھی ہماری احادیث کی بڑی معتبر کتابیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے یا صحاح ستہ، ان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے، تو ظاہر ہے ان کی ایک شخصیت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی تھے، علمی شخصیت بھی تھے، اور تو اس وقت لوگ ان کے پاس کچھ علم سیکھنے کے لیے آئے، اور کچھ شرف ملاقات کے لیے آئے، اور کچھ بطور برکت کے ان کی مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ تو ان میں کہتے ہیں کہ ایک مصر کا ایک شخص تھا، وہ آیا، اور ظاہر ہے اس وقت صورتحال کچھ یوں تھی کہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو بڑے حد تک خراب کر دیا تھا، خاص طور پر جو اس وقت کی نوجوان نسل تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بڑا اس نے برین واش کر دیا کہ یہ یوں ہے، یہ تو موقع پر بھاگ گئے، اور ان سے تو یہ غلطیاں ہوئیں، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی، خراب کی۔ جیسا کہ آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں اور متنفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کیٹیگری کا کوئی شخص تھا۔ اب وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ جو بڑی عمر کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن عمر ہے۔ اچھا، یہ عبداللہ بن عمر ہے، نام تو بڑا سنا تھا۔ تو وہ بھی ان کے مجلس کے اندر آ گئے، اور کہنے لگا کہ میرا آپ سے کچھ سوال ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا اور اس طرح بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ ان کی فضیلت کو ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ۔ اچھا، ان کی یہ اتنی فضیلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ ان کی بڑی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا معرکہ کون سا تھا؟ کہا غزوہ بدر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے؟ کہا کہ کوئی شریک نہیں تھے۔ کہا کہ جب شریک ہیں تو ان کی افضلیت کیا ہو گئی؟ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ اور سب سے بڑا عظیم الشان ہوا، وہ شریک نہیں ہوئے تو کس بنا پر افضلیت؟ اچھا یہ بتائیے کہ بیعت رضوان جس وقت ہوئی تھی، اور اسلام کے اندر اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے، تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں شریک تھے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کہاں کی افضلیت ہو گئی؟ پھر کہا کہ جس وقت غزوہ احد کے اندر مسلمان جو بھاگے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جی، وہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھے۔ تو پھر اب اس نے جناب اعلیٰ کہا کہ جب یہ سب کچھ ہے تو افضلیت کہاں؟ یہ اس نے ایک طرح سے نعرہ مارا اور اللہ اکبر کہہ کے اور چلا گیا، گویا کہ ایک اس وقت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے ایک بندہ اس طرح کی بات کر جائے تو اگلے کے ذہن بھی خراب ہوتے ہیں۔ اب وہ جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دامن سے پکڑا کہ تم نے اپنے سوالات اور اپنے یہ تو کر دیے، اب جواب بھی سن کر جاؤ، ادھر جواب بھی سن کر جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ پہلی بات تمہارا یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں تھے، سنو، اس کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار ہو کے ہاتھ میں تلوار لے کے کھجورے اور ترکش اور سب کچھ لے کر آ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو کہا کہ عثمان کہاں کہہ رہا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جہاد کے اندر، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اہلیہ اور میری لخت جگر بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو تم ان کی تیمارداری کے لیے رکو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کیا کہتے ہیں محلے کی کچھ عورتیں یا کسی کے ذمہ لگا دیا ہے، وہ ان کی تیمارداری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت ہوگا تو وہ دن کو دیکھ رہی گی نا، رات کو اگر کوئی ضرورت پڑی تو کون آئے گا؟ وہ تو اپنے اپنے گھروں کے اندر چلیے، اپنے اپنے بچے اور ان کو دیکھیں گی، رات کو کون؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پہلا غزوہ اور سب سے بڑھ کر ہے تو میں اس میں محروم رہ جاؤں گا، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری کے اندر رہیں، آپ کو اس کا برابر کا ثواب کیا ہے ملے گا، اور اس میں دیگر جس طرح دوسرے لوگوں کو اگر مال غنیمت ملا تو آپ کا بھی حصہ برابر کا اس میں حصہ ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر
کہ جو اسماء ہیں جو صحابہ کرام، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر کیا ہے وہ پیچھے رہے، نہیں گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ بھی باقاعدہ مال غنیمت کے اندر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ خود سے نہیں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا دوسرا تمہارا یہ کہنا بیعت رضوان کے اندر وہ شریک نہیں تھے اور یہ ایک بڑی بیعت تھی، تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے بیعت رضوان ہوئی کس بات کے اوپر تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے آئے صلح حدیبیہ کے مقام پر، تو انہوں نے آگے جانے سے روک دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے، تم تو جنگ کرنے کے لیے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو یہ کیا کہتے ہیں احرام پہنا ہوا ہے، لبیک لبیک کی صدائیں ہیں اور ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں، تو ہم کیسے لڑائی کے لیے تو آئے نہیں۔ خیر وہ گفتگو شنید ہوتی رہی، ان کی طرف سے بھی آتے رہے، نہیں ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ ہمارا بھی کوئی نمائندہ کیا ہے ان کی طرف جائے، ان کو بتائے، تاکہ ہو سکتا ہے ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ آپ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ کہنا کہ کوئی نمائندہ جانا چاہیے، میں اس کی تو تائید کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں جاؤں، آپ کو پتہ میرے مزاج کے اندر ذرا تیزی ہے، کوئی ایسی بات 19-20 ہو گئی تو میں کوئی تیزی کے اندر گفتگو کر گیا تو وہ بات بجائے بننے کے بگڑ نہ جائے، میری بجائے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں کہ وہ ان کا مزاج ذرا ٹھنڈا سا ہے، حلیم الطبع ہیں، بردبار ہیں، ان کو بھیج دیجئے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر وہاں پر جا کر کیا ہوا کہ انہوں نے جب وہ احرام کے اندر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ احرام کے اندر ہیں، آئیں آپ طواف کر لیں اور یہ سب عمرہ کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر لیں گے تب تک میری مجال نہیں ہے کہ میں بھی جناب علیہ السلام، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا۔ اور ادھر مشرکین نے کیا کیا کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوگا، ان کو وہاں پر قید کر لیا اور ادھر افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جناب علیہ کہا کہ آؤ ادھر بیعت کرو۔ کس بات کے اوپر بیعت کرو؟ ایک تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، اور دوسرا کوئی یہاں سے بھاگے گا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور یہ بیعت تو ان کی شہادت کے اوپر تھی، اور پھر اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہاتھ رکھا ہوا تھا، سب نے ہاتھ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بایاں ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں کیا کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو ہوئی ہی ان کی شہادت کے اوپر تھی۔ اچھا، اب یہ دو باتیں ہوئی، پھر تیسری بات انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا یہ کہنا کہ غزوہ احد کے اندر وہ بھاگ گئے تھے، تو سنو، غزوہ احد کے اندر اگر بھاگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر بار بار تذکرہ کر دیا۔ پہلے کہ عفا اللہ عنکم، اللہ نے معاف کر دیا، پھر دوسری جگہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری غلطیوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے اور پوچھنے والے؟ تو محترم سامعین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہوا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو 19-20 جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق کے ساتھ ان کو معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اب کسی آدمی کی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر کسی قسم کا طعن و تشنیع کرے، یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنے ایمان کے خیر منائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے بڑا مشہور واقعہ سنا حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہم ان کے خلاف اٹیک کریں یا کوئی اس طریقے سے، تو یہ میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک لیٹر ان کے نام لکھ دیا۔ اب اس کی پورا ایک قصہ کہانی ہے، کیوں لکھا، کیا ہوا،
ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا اور سارا کو معاملہ اوپن ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور تو کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اور پھر ساری وجہ ہی بتائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیے کہ میں اس منافق کی کیا ہے گردن اڑا کر رکھ دوں، میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں اور ان کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معافی کا اور یہ سب کچھ کیا کر دیا، اعلان کر دیا. اور یہ انہوں نے جان بوجھ کر یا کوئی ایسی بات نہیں کی، ان کے اندر یہ وہ چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کیا کیا، درگزر کیا اور یہ ساری چیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے اگر کوئی ایسی 19ویں بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرما دیا. اور اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں سے ان کی کیا کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے متعلق ہے. پھر آگے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کے متعلق ایک اور بات بھی شامل، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا کے تحت ایک اور بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو کچھ نہ کچھ باتیں یاد دلا دی تھیں جس کی وجہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر یہ بات آ گئی کہ یار ہمارا یہ بھی گناہ، ہماری یہ بھی غلطیاں. تو اس حالت کے اندر اگر ہم اللہ کے حضور گئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس وجہ سے وہ تتر بتر دائیں بائیں ہو رہے تھے کہ کہیں ہماری شہادت اس طور پر نہ ہو جائے اور ہمارے یہ گناہ ہمارے کھاتے میں پڑ گئے تو ہم کس منہ سے دکھائیں گے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنا یہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے اور اس کا سبب بن جاتا ہے. گناہ کو کھینچتا ہے. اور فرمایا کہ انسان جو نیکی کرتا ہے تو نیکی یہ دوسری نیکی کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. دوسری نیکی کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی. اسی وجہ سے بڑے بڑے جلیل و قدر علماء کرام اور مفسرین، تابعین، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا نقد بدلہ یہ ہے کہ انسان سے دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کا نقد بدلہ یہ ہے کہ انسان کو دوسری نیکی کی کیا ہوتی ہے؟ توفیق ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ انسان جی گناہ ہو گیا یار میں جا کے معافی مانگ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس سے انسان کو درگزر کرنا چاہیے. اس رائے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کرتے کرتے ایسی دلدل میں پھنس جائے جہاں سے باہر نکلنا بھی کیا ہو؟ ناممکن ہو. تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ساری چیزوں کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑے بردبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.